اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. خواجہ غنی نواز علیہ رحمت و رضوان حج کے لیے گئے. حج پر جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد خواجہ غنی نواز مدینہ منورہ روضہ انور پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو چند دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا. اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر ایک عام آدمی حضور کے روزے پر جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر خواجہ غنی نواز ہو، اللہ کے ایک ولی ہو، اور پھر وہ جس حالت میں جائے اپنے نانا جان کے روزے پر، پھر ان کی حالت کیا ہوگی. تو خواجہ غنی نواز کچھ دن تک وہاں پر مدینہ منورہ میں روزے کی زیارت کرتے، پھر اپنے مقام پر آتے، پھر روزے مبارک کی زیارت کرتے، پھر اپنے مقام پر آتے. ایک دن جو روزہ منورہ کے جو مجاورین، جو خدام تھے، اچانک انہوں نے اندر سے ایک آواز سنی میرات کریم کے روزے سے کہ معین الدین کو بلایا جائے. ہائے، ذرا غور کرے کہ اندر سے آواز آئے، اور پھر وہ آواز بھی کتنی پیاری ہو، اور پھر وہ کان بھی کتنے برکت والے ہوں گے جو حضور کی اس آواز کو سن رہے ہو، اور پھر حضور اپنے زبان مبارک سے معین الدین کا نام لے. ذرا بتائیں پھر وہ معین الدین کتنا پیارا ہوگا، اور اس کا رتبہ حضور کی نگاہ میں کتنا ہوگا. جب خادمین نے سنا کہ معین الدین کو بلایا جا رہا ہے تو خادمین نے آواز لگائی. وہاں تو ہزاروں کے کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے. کہا معین الدین کون ہے؟ ہائے، وہاں تو معین الدین کے نام کے کہیں لوگ کھڑے ہو گئے کہ آج تو ہماری عید ہے کہ ہمارا نام پکارا جا رہا ہے. جب کہیں معین الدین کھڑے ہو گئے تو جو خدام تھے وہ تو حیران ہو گئے کہ اب کس معین الدین کو بلایا جائے، اور کس کو آقا کے روزے سے جس کے بلانے کی آواز آ رہی ہے، بلاوا آ رہا ہے. پھر وہ خدام جو ہے حضور کے روزے پر گئے اور کہا کہ حضور کون سے معین الدین کو آپ بلا رہے ہیں؟ کہا معین الدین چشتی کو بلایا جائے. خادم پھر باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے کہا معین الدین چشتی کون ہے؟ ہائے، خواجہ غنی نواز کی تو اب حالت ایک عجیب اور غریب. اور مورخین جو الفاظ لکھتے ہیں کہ گرتے پڑتے درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے خواجہ غنی نواز روزے کے سامنے پہنچے. جیسے روزے کے سامنے پہنچے، اب کس کی ہمت ہو جو حضور کے روزے کے اندر جائے. لیکن اندر سے آواز آئی خواجہ معین الدین اندر آئیں. خواجہ غنی نواز اندر اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے گئے. اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ براہ راست آمنے سامنے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اور جب زیارت ہوئی، زیارت ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معین الدین. مورخین جو الفاظ لکھتے ہیں وہ الفاظ میں سناتا ہوں کہ جب حضور خواجہ غنی نواز اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا اے خواجہ، اے معین الدین، تم ہمارے دین کے معین و مددگار ہو، لیکن تجھے ہندوستان جانا ہوگا. وہاں ایک جگہ اجمیر ہے جہاں میرے فرزند سید حسین نامی تبلیغ دین و جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے پہلے گئے تھے، لیکن اب وہ شہید ہو گئے ہیں، جس کے سبب وہ جگہ مشرکین کے تسلط میں آ گئی ہے. تمہارے قدموں کی برکت سے وہاں پر اسلام پھیلے گا، اور وہاں کا شرک اور کفر مغلوب ہوگا. یہ حضور کا حکم ملا خواجہ غنی نواز کو. اب ظاہر سی بات ہے خواجہ غنی نواز ہندوستان کے تو نہیں تھے، یہ تو سنجر کے اور فارسی تھے، ان کی زبان فارسی تھی. جب حضور کا یہ حکم نامہ ملا تو خواجہ معین الدین نے کہا یا رسول اللہ، میں تو ہندوستان کو نہیں جانتا، وہ ہندوستان جانا کیسے ہے، راستہ کدھر ہے، کدھر سے جانا ہے. آج کل کو یہ آسان سسٹم تو نہیں ہے، گوگل پہ میپ کے سے ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. لیکن مورخین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خواجہ معین الدین کو ایک انار کا، ایک جنتی انار کا ایک، اور بعض میں کہ سنترے کا ایک آپ نے دانہ دیا اور کہا کہ اس کے اندر دیکھو. تو خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے اندر دیکھا، مجھے مدینہ سے لے کر اجمیر تک
تمام راستوں کو دکھا دیا گیا، تمام پہاڑی کو دکھا دیا گیا، اور اجمیر کے جس جگہ میں نے جانا تھا وہ جگہ بھی اور وہ راستے بھی وہ پہاڑیاں بھی سب مجھے دکھا دیے گئے، اور وہ انار کا یا وہ سیب کا دانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غنی نواز کو عطا فرمایا۔ حکم ملتے ہی بغیر گھر والوں کے، اپنے خاندان کے، اپنے مکان کے، کسی کی پرواہ کیے ہوئے نبی کے دین کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کے لیے آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ اور یہاں پر مورخین نے فرمایا ہے کہ جب آپ وہ نکلے، وہ انار کا جو دانہ تھا وہ آپ نے ساتھ میں لیا، اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مخدوم جہانیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں یہ خواجہ غنی نواز کے بعد کے زمانے کے۔ وہ فرماتے کہ میں نے یہ انار کا درخت خود اپنی، وہ جو انار وہاں سے لائے تھے، پھر اس کو میرا خواجہ غنی نواز نے اس کو وہاں اس کا پیڑ ہوگا اجمیر کے اندر آپ کی زیارت کے سامنے، فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ درخت دیکھا کہ ہر دن وہ 7 پھل دیتا تھا، اور ان 7 پھلوں میں سے جو بھی کوئی ایک پھل لیتا تھا اس کو اولاد نرینہ حاصل ہو جاتی تھی۔